السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے تعلق سے یوٹیوب پر میری ایک ویڈیو فارورڈ کیا ہوں میں نے، جس میں میں نے ریفرنسز دیا ہوں کہ قرآن میں صرف فرض اور نوافل فرض اور نفل نماز کا تذکرہ ہے، اور سنت نماز کا تو کہیں وجود بھی نہیں ہے قرآن کے تعلق سے۔ پھر ایک حدیث کوٹ کی، بخاری کی حدیث نمبر 350 اس میں صاف فرمایا گیا کہ پہلے جو نماز تھی سفر کی اور اقامت کی، دو رکعت تھی۔ مطلب اقامت جو پڑھی جاتی، جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یا جماعت کے علاوہ پڑھتے ہیں، مطلب فرض نمازیں، تو وہ دو یعنی یا تو دو رہیں گی یا پھر چار رہیں گی، 2+2 4، ایک ساتھ چار پڑھیں گی یا دو پڑھیں گی۔ اور جب سفر کی رہیں گی، سفر میں نماز تو قصر ہو جائیں گی، تو وہاں پر دو رہیں گی۔ پھر فرمایا کہ سفر کی نماز قصر تو برابر اپنی شکل میں باقی رہی۔ وہ آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو صاف دکھائی دے گا، یہ حدیث میں بھی پڑھ لینا آپ نے۔ تو گویا کہ سفر کی نماز قصر تو باقاعدہ اپنی شکل میں باقی رہی، لیکن اقامت کی نماز میں زیادتی کر دی، صاف انداز میں۔ اس زیادتی کا ذکر اس میں بخاری کی حدیث نمبر 350 میں ہے، جہاں معاشرے میں گھڑی ہوئی حدیثیں بھی موجود ہے جو قرآن کی آیتوں سے ٹکراتی، تو ایسی حدیثیں بھی موجود ہے جو قرآن کی آیتوں کی ترجمانی کرتی۔ یہ حدیث دراصل قرآن کی آیت کی ترجمانی کرتی، کہ جیسا قرآن میں ہے فرض اور نفل نماز، پھر حدیث میں ہم کو ملتا ہے ایک اللہ کے بندے سے اس معاملے میں ڈیبیٹ بھی ہوا کہ اس کو اعتراض رہا، اس نے اپنا سوال رکھا کہ بھائی، کیونکہ اس کی نمازوں کی بہت پریکٹس، نماز پڑھنے پر خصوصی طور پر کہ نماز پڑھی جائے، تو اس نے سوال رکھا کہ بھائی یہ سنت نمازیں ہے جیسا آپ نے فرمایا، تو حدیث کا حوالہ دیا، تو حدیث میں یہ بھی تو ہے کہ سنت نمازیں بھی ہیں، تو اس کا کیا خیال ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے حدیث کا حوالہ دیا تو حدیث میں سنت نمازیں بھی ہے۔ دراصل اس حدیث کو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے، ایک فرض نماز اور ایک نفل نماز، جیسا تہجد سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرما دیا کہ تہجد آپ قسم کے لیے ہے، اور زائد ہے، نفل یعنی زائد نماز، ایکسٹرا نماز ہمارے لیے 5 اور آپ قسم کے لیے 6ٹھی نماز، کہ رات میں اٹھیں گے تو تہجد پڑھیں گے، تو گویا کہ وہ 6ٹھی جو زیادہ نماز ہے نفل نماز، وہ آپ قسم کے لیے گویا کہ فرض جیسی ہے، ہمارے لیے وہ نہیں، ہم پڑھنا چاہے تو پڑھے، لیکن تہجد کر کے لیے قیام اللیل ہے، نفل نماز ہم جنرل نماز چاہے اتنی پڑھیں ہم، تو اس کا یہ آیا معاملہ کہ بھائی حدیث میں بھی تو ملتا ہے یہ چیز۔ تو میں یہ کہا اس سے کہ بھائی حدیث میں یہ بھی ملتا وہ بھی ملتا، آپ اس کو منوانا چاہتے، میں اس کو منوانا چاہتا، تو یہ جو حدیث ہے منوانا چاہتا، منوانا میرا مقصد نہیں ہے، بس بات کو پیش کرتا میں، وہ تو میں منوانا مطلب میں غلط کیا بولنا چاہیے کہ میں خود مان لیتا ہوں، میرے ذمہ جو بات سمجھ میں آتی میں پیش کر دیتا، کسی کا ماننا نہیں ماننا اس پر نربھر کرتا ہوں، تو میں نے پیش کر دیا کہ یہ حدیث جو ہے تو اس کو میں نے مانا ہو، جو عین قرآن کے مطابق ہے کہ اتنی نمازیں تھی، بعد میں زیادتی کر دی گئی، یہ حدیث اس چیز کو فوکس کر رہی ہے۔ اب جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکراتی، جو زیادتی کر دی گئی، یہ حدیث اس کی ترجمانی کرتی ہے، وہ قرآن کی آیت سے ٹکراتی زیادتی والی، زیادہ کر دی گئی،
اور زیادہ کے بعد میں ایسی زیادہ سے انکار نہیں ہے، نفل نماز ہم کتنی بھی پڑھیں، 2 پڑھیں، 10 پڑھیں، 100 پڑھیں، 200 پڑھیں، لیکن ایسی شکل بنا دینا کہ اس نفل کے بغیر سنت یعنی طریقہ، ایسی نفل نماز، ایسے طریقے والی نماز، ایسا طریقہ ایجاد کر لینا کہ اس کے بغیر فرضی منظور نہیں ہوتی، جیسا فجر کی شکل بنا دی گئی۔ تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو طریقے ہیں اس پر اگر غور کریں، حدیثوں میں جو آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 طرح کی نفل پڑھتے تھے نمازیں۔ سنت یعنی طریقہ، ایک فرض کا طریقہ جو فرض پڑھتے تھے 5 وقت نماز کی، 4 اور 2 ٹوٹل ملا کے 17 رکعت ہوتی، اس سے زائد نہیں ہوتی۔ پھر اس کے علاوہ بھی چھٹی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹی نماز کا اہتمام کرتے تھے، جو زائد نفل نماز تھی تہجد کی، اس کے علاوہ بھی نفل نماز پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ وہ نفل نماز ایسی پڑھتے تھے کہ نمازوں کے جو گھروں میں ادا کرتے تھے، گھر میں ادا کرتے تھے، فرض وہ بھی حدیث میں ملتا ہے کہ صرف فرض نماز مسجد میں ادا کی جائے، باقی جو نفل نماز ہے وہ گھر میں ادا کی جائے۔ اب سنت جو نماز ہے، سنت یعنی طریقہ، تو ایک نفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے، جو بالکل پڑھتے ہی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا یہ کہ نفل نماز پڑھنا ہو، اور ایک ایسی بھی نفل پڑھتے تھے کچھ کہ جو کبھی پڑھتے بھی تھے نہیں بھی پڑھتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نفل نماز پڑھنا، فرض نمازوں کے آگے پیچھے پڑھنا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پابند نہیں کیے کہ آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ نفل زائد نماز تھی، تو اس کو بنا دی گیا کہ وہ سنت واجب اور ایک غیر واجب، اصل میں وہ نفل کی صورت ہے، نفل نماز کی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ جو چھٹی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، وہ ہم پر جب فرض نہیں ہے زائد کر کے، جیسا تہجد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مست تھی، وہ فرض جیسی تھی کہ پڑھنا ہی پڑے گا جب بھی اٹھیں گے، جو زائد ہے نفل نماز، تو پھر باقی نمازوں کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ایسا ہم طریقہ ایجاد کریں سنت کا کہ اس کے بغیر فرض ہی نہ ہو، کہ نماز ہو رہی ہے فجر کی اور سنت پڑھی جا رہی ہے، اب آخر پہ قاعدے میں تک کے ملے جاتا وہ چیز، تو اس تعلق سے کہ ہم نفل نماز کو ایک ایسے طریقے میں ڈھالیں کہ جو فرض جیسا ہو جائے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، یعنی فرض کے مطابق ہی، کہ جب تک کہ وہ نفل نہیں پڑھیں گے، وہ طریقہ جیسا فجر میں وہ نفل نماز نہیں پڑھیں گے جو سنت کر کے نیت مانی جاتی، سنت کے معنی تو طریقہ، ایسی نفل جس کے بغیر فرض ہی نہیں ہو پائیں گی، اس کے بغیر فرض ہی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے کہ جب ہم قصر پڑھیں گے تو قصر میں تو برابر فجر کی 2 رکعت پڑھیں گے، سنت کی 2 رکعت وہ پڑھتا ہے کہ کوئی؟ بالکل نہیں، لیکن بنا دیا گیا طریقہ، ایک طریقے والی نماز ایجاد کر دی گئی جس کو نام دیا گیا سنت، جبکہ قرآن میں ساری جو عبادتیں ہیں تو کیا ہے؟ فرض ہے، نفل ہے، جیسا حج، ایک فرض حج ہے، دوسرا نفل حج ہے، سنت طریقے جیسا ایسا کوئی تو حج ہی نہیں، ایک فرض روزے ہے، دوسرے اس کے علاوہ نفل روزے، کوئی سنت روزے ایسا کچھ ہے کیا؟ طریقے والے روزے، لیکن نمازوں میں یہ شکل بنا دی گئی۔ اب پھر وہ ایسی ہم کو رچ بس گئی کہ اس کے بارے میں جب ہم پیش کریں حقیقت، حق پر مبنی بات، تو لوگوں کو بڑا گراں گزرتا۔ تو ایک محترم سے اس بارے میں کچھ ڈبیٹس ہوئی، تو انہوں نے اس میں فرمایا یہ چیز، ایک مسلمان جب سے پیدا ہوا کتنی نمازیں اس کی فوت کی ہے، اس نے اپنی کتنی نمازیں فوت کی ہے پیدا ہونے کے بعد میں، اور کتنی سنتوں کے جنازے نکالے، اس طرح سے اس نے اپنے ڈبیٹ میں بات پیش کیا۔ لیکن لوگوں نے بجائے اعمال کی دعوت دیے انہیں فالتو بحثوں میں ڈال رکھا ہے، یعنی کیسا کہ اس کی محنت پوری نماز پڑھنے پر محنت، اتنی نمازیں فوت ہو گئی،
یہ کچھ سنتوں کے جنازے جو بات اس نے پیش کی کہ کئی سنتیں ہیں جو ادا نہیں کی جا رہی ہے، اور پھر فرمایا کہ فالتو بحثوں میں ڈال رکھا ہے لوگوں، لیکن لوگوں نے بجائے عمل کی دعوت دینے کے انہیں فالتو بحثوں میں ڈال رکھا ہے۔ عمل کی دعوت دینے کی فالتو بحثوں میں ڈالا کہ بس عمل کی دعوت دینا چاہیے۔ ارے میرے بھائی، صحیح بات ہے، عمل کی دعوت دینا چاہیے، لیکن جب تک کہ ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا تو عمل ہمارا بے معنی ہو جائے گا۔ ہمارا عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو پھر عمل کیا؟ یہ جو ایمان والے نہیں ہوتے وہ بھی بڑے بڑے عمل انجام دیتے، بڑے بڑے ہاسپٹل، دھرم شاڑھائے، بڑے دانی، یہ وہ۔ اب وہ ایمان والا نہیں ہے تو کیا اس کا عمل کچھ کام دے گا؟ ایسی ہمارے عقیدے میں بگاڑ ہو اگر، تو کیا کوئی عمل ہمارا معنی خیز ہو جائے گا روز آخرت میں؟ عمل جب معنی خیز ہوگا کہ عقیدہ ہمارا درست ہونا چاہیے۔ جیسا نماز کی روح کو ہم نے سمجھنا چاہیے۔ نماز پڑھنا وہ ایک نماز کا جز ہے، صلاۃ کا جز ہے۔ نماز کے معنی ہوتے دعا، صلاۃ کے معنی ہوتے نیکی۔ اصل میں صلاۃ کا ٹرانسلیشن نماز کر دیا گیا، اب صلاۃ نیکی ہے، دعا ہی ہے، ایسی دعا نیکی والی دعا، لیکن اس کا صحیح ٹرانسلیشن جو ہوتا تھا پریئر یا پرارتھنا، یہ ہونا چاہیے تھا پریئر۔ چلو نماز ہوا تو کیا نماز اصل میں کیا ہے؟ دعا ہی ہے، ایسی نیکی جو دعا والی۔ پھر نماز کی روح کیا ہے؟ جیسا سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ نے فرما دیا کہ نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائی سے اور برائیوں سے روکتی ہے نماز۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، کتنے ہی قاعدے کی پابندی کرے وہ، کتنی نماز کی پریکٹس کرے، بس وہی پریکٹس بتائی جاتی ہے ہم کو، نماز درست کر لو، تو بس بار بار کہا جاتا، جیسا وہ بندہ اسی ٹائپ کا مجھے لگا ایسا کہ بس نماز درست کر لو، قاعدے میں کیسا بیٹھنا، رکوع کیسا کرنا، سجود کیسا کرنا، کتنی دیر رکنا، کتنی ٹھہرنا، بالکل فنگر کیسی رہنا ہماری، یہ سارا ہم درست کریں نماز کا، یعنی پوری نماز کی پریکٹس، نماز پڑھنے کی پریکٹس، اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ درست ہونا چاہیے۔ لیکن میرے بھائی، کتنی بھی ہم نماز اگر درست کر دیے، کتنا بھی ہم نے اس کو کریکشن کر لیے نماز پڑھنے کو، تو کیا نماز پڑھنے سے نماز کا حق ادا ہو جائے گا؟ جیسا ہم نے قرآن کو کتنے بھی بار پڑھ لی، ہم نے صرف پڑھے اقرا، اور قرآن پڑھنے کے بعد میں عربی متن پڑھ لی اس کی، کتنے بھی بار پڑھے ہم نے، کتنے مردوں کو بخشا دی ہم نے ہمارے اطمینان کے لیے، تو کیا اس کا ہم کو صحیح معنوں میں جو اس کا مقصد ہے وہ ہم کو حاصل ہوگا؟ کیونکہ قرآن میں جو آتا ہے تلاوت کے معنی ہوتے پیچھے پیچھے چلنا، کہ جب ہم قرآن کی آیت پڑھیں تو اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں ایز پر اللہ انسٹرکشن۔ قرآن کیا ہے؟ اصل میں اللہ کی انسٹرکشن ہے، اللہ کی ہدایت ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اب اگر ہم پڑھتے ہیں اس کو عربی میں، اور ہم کو پڑھنے کے بعد میں یہ نہیں معلوم کہ وہ آیت کی اسپرٹ کیا ہے، وہ آیت کیا تقاضا کرتی ہے، تو بس پڑھنے کے حد تک کے محدود ہو گئے، اس کے میننگ ہی نہیں معلوم ہم کو، تو کیا اس کا حق ادا ہوگا؟ کتنے بھی قرآن پڑھ لیں ہم تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، پیچھے پیچھے چلنے کا جو حق ہے۔ اور اگر ہم 5 آیت بھی پڑھتے ہیں اور اس کا عربی ہم کو نہیں آتی ہے، اگر صرف پڑھنے کی حد تک کی آتی، تو جو زبان ہم کو آتی ہے اس زبان میں اگر ہم پڑھیں، اس کی ترجمانی، جیسے علماء نے القریزی کر کے 19 زبانوں میں ترجمانی کر دی، اب پھر وہ آیت پر غور و تدبر کرے اور اس کے مطابق ہم عمل کریں، اور پھر اس آیت کے تقاضے کو سمجھے، لوگوں تک کے، ایمان والوں تک کے پیش کریں اس آیت کو، تب جا کے اس کا حق ادا ہوگا آیت کا، قرآن پڑھنے کا، قرآن کی تلاوت کا، جو ہم کہتے ہیں نا تلاوت کرتے۔ ایسا بھی نماز کا بھی ایسا ایک حق ہے
کہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں تو نماز صرف پڑھنے کے حد تک کے نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ یہ قرآن میں آیا ہے سورہ البقرہ کئی مقامات پہ جو آیا ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 43 میں، سورہ البقرہ میں آیت نمبر 82 میں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. قرآن میں جیسا وہ بندے نے مجھے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آپ کو معلوم ہے، اس طرح سے سوال کیا مجھ سے کہ آپ کو معلوم ہے قرآن میں 67 مقامات پر نماز کا ذکر ہے، یعنی 66 مقامات پہ نماز کا ذکر ہے. گن لینا بولے آپ نے، گن لینا، گن کے بتاؤ ہے، گن لو ہے کہ نہیں اتنا. تو میں نے اس کا جواب وہی دیا لیکن میں اس کو، کیونکہ ڈبیٹ جو ہے لیکن میں چل رہی تھی، تو میں بتایا اس کو کہ قرآن میں نماز اور زکوٰۃ ایک ساتھ 82 مقامات پر آیا. جیسا اس نے سنا ہوگا اس نے گنا تو نہیں ہوگا. اب مجھے گننے کا کہہ رہا ہے اللہ کا بندہ. خیر کوئی بات نہیں، حالانکہ وہ خود میرا چہیتا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن جو بحث و مباحثہ ہوتا ہے علم کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو میں نے اس سے یہ کہا اب وہاں اللہ کے یہاں اگر وہ جاتا ہے میں جاتا ہوں، ایسے لوگ جاتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ وہاں یہ ٹوٹل پوچھیں گا کہ بتاؤ 82 مقامات پر ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی کسی نے کہا 82 مقامات پر ہے، میں نے مان لیا کہ 82 مقامات پر صلاۃ اور نماز ایک ساتھ ہے. اب میں کسی کو کبھی آج تک کہ یہ نہیں کہا کہ بھائی تم گن کے دیکھو اس نے صحیح کہا یا غلط کہا، یا تو صحیح کہا ہوں گا یا غلط کہا ہوں گا. لیکن کہنے والا ایسا شخص نہیں تھا. ایسے داعش سے میں نے سنا یہ معتبر ذرائع سے، داعش سے، کہ جو اجتماعیت جھوٹ نہیں بول سکتی. واقعی میں 82 مقامات پر ہوں گا، 2 4 5 گنتی کا فرق پڑا ہوں گا، 80 مقام پر ہوں گا، 70 پر ہوں گا، یہ ہو سکتا. لیکن یہی ڈفرینس آ گیا کہ یہاں تو 82 اور وہاں پر 67 ہے، تو 67 مقام پر ہوگا. ارے اگر ایک مقام پر بھی ہے اگر کوئی چیز، اپنے آپ میں ایک آیت کی بھی ایک اہمیت ہے کہ اگر ایک مقامات پہ اگر لکھا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تو ہم اس کو ماننا پڑے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی مقام پر ہے اس لیے میں نہیں مانتا اس چیز کو. اب سوال یہ کہ ہم اس کی آیت کی اسپرٹ کو ہم کو سمجھنا پڑے گا. نماز پڑھنا ایک جز ہے، لیکن قائم کرنا وہ پڑھ تو لیتا ہے انسان آسانی سے، لیکن قائم کرنے میں بہت مشکل جاتی ہے اس کو. اسی لیے سورہ البقرہ آیت نمبر 82 میں آیا کہ ان کو نماز بہت بھاری جاتی. تو پڑھنا بھاری نہیں جاتا. اصل ہم کو جو واقعات میں ملتا ہے کہ منافقوں کو نماز پڑھنا بھاری جاتی تھی. ارے وہ تو پڑھ بھی لیتے تھے، لیکن نماز کی جو روح ہے بےحائی اور برائیوں سے رکنا، وہ ہے کہ نماز قائم کرنا، اسٹیبلش کرنا، وہ بات واقعی میں بہت مشکل ہے. ایک ایمان والا جس کا دل ایمان پر دلی طور پر آمادہ ہو، جو ایمان پر چلنے کے لیے، قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے اور اللہ کے احکامات پر چلنے کے لیے، وہی شخص نماز کو قائم کر سکتا. ورنہ غیرے کا کام ہی نہیں ہے کہ نماز کو قائم کرے. وہ کتنا بھی دعویٰ کرے کہ میں نے نماز قائم کر لوں گا یا کر لی، تو اس کا دنچریہ بتائیں گا اس نے نماز قائم کی یا نہیں کی. تو نماز پڑھنا الگ بات ہے، قائم میں پھر وہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ جب وہ مارکیٹنگ کرتا، جب نکلتا وہ باہر نماز پڑھنے کے بعد میں زندگی کے معاملات میں، اگر آفس میں ہے تو اس کو ایسے مواقع آتے رشوت لینے کے. تو کیا رشوت وہ نہیں لیتا ہے؟ اگر رشوت لیتا ہے، اور یہ کہ بھائی میں خود تھوڑی رشوت مانگتا، کوئی خوشی سے دیتا تو میں لے لیتا، ایسے ملیں گے آپ کو، تو اس نے نماز کو قائم نہیں کیا. پھر اگر وہ ماں باپ سمجھتا ہے، لیکن اگر ان کی خدمت انجام نہیں دیتا کہ بس میں وظیفہ کر رہا ہوں نا، تم کو اتنا ہی کام ہے، میرا وظیفہ پورا ہونے دو، بعد میں دوائی لا کے دیتا. ارے وظیفہ ایک طرف رکھ دے میرے بھائی، تیرے والد کو ضرورت ہے دوائی لانے کی.
ان کو پہلے دوائی لا کے دو، ان کو کھانا کھلا دو والدہ کو، یہ ہے نماز قائم کرنا۔ پھر حق کی گواہی دینا، بڑے بڑے مرڈر ہو جاتے روڈ پر، سارے لوگ رہتے، ٹی وی کیمرے میں سب دکھتا، لیکن کوئی گواہی دینے کے لیے تیار، میں نماز کے لیے گیا تھا، میں دکان پر نہیں تھا، میری تو آج دکان بند تھی۔ یہ ہے نماز قائم کرنا، وہاں نمازیں قائم نہیں ہیں۔ کئی مقامات حق کی گواہی نہیں دینا، جھوٹ بولنا، پلاٹوں کا دھندا کرنا، اس میں گڑبڑ کر دینا، دلالی الگ لینا اور گالا الگ کرنا پلاٹ میں، دودھ میں پانی ملانا، ٹیلر کا کپڑا غائب کرنا، کم تولنا، یہ ساری چیزیں، یہ سب دشا جاتی اس کی طرف کہ نماز قائم نہیں ہو رہی ہماری۔ پھر شادی کرنا، سنت ادا کرنا، واہ واہ بھائی، شادی ہو رہی ہے، بڑے ہار بھی نہیں پہنے جا رہا ہے گلے میں، گلے میں ہار تک کے نہیں پہنا جا رہا ہے، لباس ٹوپی لگی ہے اسلامی لباس، پینٹ شرٹ بھی نہیں نکے کے وقت میں، لیکن جہیز برابر لیے جا رہا ہے۔ ارے جہیز لینا چاہیے کیا، لیے جا رہا ہے، لڑکی والوں کا کھانا کھائے جا رہا ہے، 2 3 5 ہزار، 3 ہزار 2 ہزار، بولے جاتا کتنے آئیں گے، 500 600 1200 لا لیتے، کھانا ختم۔ پھر مرغا اپنے جان سے جاتا، کھانے والے کو مزہ نہیں آتا۔ ہمارے تو داماد وغیرہ اس کے دوست 10 12 بھوکے چلے گئے، اس میں ناراضگی، دستی بیڑا نہیں ملا، اس کو دستی نہیں ملی، اس کو ٹاول نہیں ملا، جہیز لیے جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ صورتیں، یہ کہ نماز قائم ہو رہی ہے، نماز قائم نہیں ہونے کی صورتیں، یہ ہے وہ بے حیائی کے کام، جبکہ نماز کیا تھی، بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ صرف نماز پڑھے گئی، ایسی نماز جو صرف پڑھے جائیں گی، اس میں خشوع و خضوع نہیں رہے گا۔ تو خشوع و خضوع کیا سمجھتے ہیں ہم، بس پڑھنے کی حد تک کے خشوع و خضوع، کہ بس اللہ کی صحبت میں رہے۔ ارے میرے بھائی، اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کے آپ نے پڑھ لینا میننگ کیا ہوتی، کیا اس کی ترجمانی ہے، کہ اللہ سے دعا ہے چلا دے ہم کو نیک راہ پر۔ ایسے لوگوں کی جو معتوب نہیں ہوئے تھے، وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے اپروچ ہوتے، ایک طرف دعا کرنا کہ چلا دے ہم کو، اور جب پھر مارکیٹ میں نکلنا تو پھر اس کے خلاف کام کرنا، کم تولنا چالو، داڑھی لگی، ڈریس بالکل قمیص پیجامہ، یہ ہے وہ ہے، اور کم تولنے کے بعد میں کم بھی تولنا، فروٹ یا کوئی چیز سامان بیچنا، سامنے چھاپن لگا دینا، اس میں پھلیاں بیچنا تو سامنے چھاپن، ابھی چور تو چور سردور بھی، کسی نے بولا تو اس کے آنکھ پر آنا، بولنا، نہیں تو کیا اتنا بھاؤ دے رہا ہے کہ تو 80 روپے کلو دیتا، کہ تو 50 60 روپے کلو دے رہا، پھر کم نہیں دینا تو کیا دینا، پورتا کیا ہم کو اتنے میں۔ یہ چیز، یہ شکلیں کوئی نماز قائم کرنے کی شکلیں نہیں ہیں۔ یہ تو وہ شکل ہے کہ کوئی بینک میں اپنا پیسہ جمع کرے، اور جب اے ٹی ایم ڈالے، سال بھر جمع کرا پیسے، محنت مشقت کے 5 لاکھ روپے جمع ہو گئے، اب اے ٹی ایم کارڈ ڈالا اس میں تو اس میں نیل بیلنس آ رہا ہے، تو کیسا اس کو لیں گا، جیسے ہارٹ فیل ہونے لگا، میرا بیلنس کہاں گیا، میرے اکاؤنٹ میں نیل بیلنس آ رہا ہے، ایسا ہونے والا ہے وہاں پر۔ روز آخرت میں ایسی شکل بننے والی ہے، کیونکہ حدیث موجود ہے، جونے کپڑے میں لپیٹ کے منہ پہ پھینک کے مار دیں گا اللہ۔ ایسی نماز ہے جس میں جو قائم نہیں ہوئی، جس میں خشوع و خضوع نہیں تھا، بس وہاں کی حد تک کے تھا، اور جب معاملات آئے تو معاملات میں فیل، یہ چیزیں۔ پھر اعمال کے بارے میں بتایا میرے بھائی نے کہ اعمال درست ہو جائے، میرے بھائی اعمال پہلے عقیدے کو درست کرنا پڑے گا، جیسا قرآن میں آتا ہے نا، عقیدے کی درستی کے معنی، شرک سے بچو، تو وہ تو ہمارے سمجھ میں آ جاتا، شرک کیا ہے،
اللہ کی ذات میں اور صفات میں شریک مت کرو، وہ شرک ہو جائے گا۔ ایک ہوتا ہے اللہ کی ذات میں شریک نہیں کرنا، ایک اللہ کی صفات میں، اکثر سنتے ہیں ہم۔ لیکن تیسرا بھی شرک ہے میرے بھائی، وہ کیا ہے؟ اللہ کی بات میں شریک کرنا، جو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے، یا کوئی سمجھانے کی کوشش کرتا مجھ جیسے شخص یا اور کوئی، تو اکثریت علماء کی سمجھنے نہیں دیتے۔ تو تیسرا شرک ہے اللہ کی بات میں شریک کرنا۔ اللہ کی بات کہاں ہے میرے بھائی؟ اللہ کی بات قرآن میں موجود ہے۔ جب تک کہ ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے نہیں تو اللہ کیا ہم سے تقاضا کر رہا ہے وہ ہم کو پتہ نہیں چلے گا۔ پھر وہ پتہ چلنے کے بعد میں پھر یہ بھی دیکھیں گا انسان کہ کوئی حدیث جب قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے، جب اس آیت کو ہم سمجھنے کے بعد میں آیت کو نظر انداز کر دیتے ہو اور وہ حدیث پر ہمارا عقیدہ بنائے رکھتے ہو، تو گویا کہ وہ کیا ہوا؟ قرآن سے ٹکرانے والی اگر کوئی حدیث پر ہمارا ایمان ہے، عقیدہ بنا ہوا ہے، تو وہ ہے اللہ کی بات میں شریک کرنا۔ وہ ہے اللہ کی بات میں شریک کرنا، کہ اللہ کی بات کو نظر انداز کرنا اور اس پر عقیدہ جمائے رکھنا کہ نہیں حدیث میں ایسا ہے نا، مانیں گے نا حدیث میں ایسا ہے، تو قرآن سے حدیث کو جانچا جائے گا، نہ کہ حدیث سے قرآن کو جانچنے کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ساری چیز نہ کوئی جانچتا لیکن نظر انداز ضرور کرتا۔ یہ ساری شکلوں سے ہم کو آج نکلنے کی ضرورت ہے۔ کئی حدیث، بیشتر حدیث آپ کو ایسی ملے گی، بہت زیادہ نہیں لیکن ہے حدیث ایسی جو قرآن کی آیتوں سے سیدھا ٹکراتی ہے اور ہمارے عقائد کا جز بنی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ساری چیز تو نماز کے تعلق سے بھی اصل میں یہی ہوا کہ نماز جو تھی فرض اور نفل تھی، سنت نماز ایک وجود میں لائی گئی، اور باوجود اس کے کہ زیادہ نماز پڑھے تو کیا غلط چیز ہے کہ آپ وسلم نہیں پڑھتے تھے؟ کہ ارے بھائی آپ وسلم پڑھتے تھے نا، کس نے کہا کہ آپ وسلم نہیں پڑھتے تھے؟ نفل کر کے پڑھتے تھے نا، یہاں تک کہ حدیث میں آتا، کہاں تک کہ درست ہے نہیں ہے وہ الگ بات، اتنا پڑھتے تھے نفل نمازیں کہ پاؤں پر ورم تک آ جاتے تھے آپ وسلم کے۔ یہ بھی آپ کی بات کہ سوجن تک کے پیر پر آ جاتی تھی، پیروں پر، ایسا بھی حدیث میں سننے کو ملا یہ چیز۔ جبکہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول موجود ہے کہ اتنی عبادت کرو جتنی کرنے کی تمہیں استطاعت ہو، کیونکہ اللہ نے اکتا تھا یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ، تو وہاں ایک سوچنے کا معاملہ پیدا ہو جاتا۔ پھر آیت بھی موجود ہے کہ اللہ نے کسی بھی متنفس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، کیونکہ آپ وسلم اپنی استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈال دیتے تھے کہ جان پہ تکلیف ہو رہی ہے، جو فرض نماز نہیں ہے نوافل نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا کچھ ہوتا تھا، وہ بھی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب قرآن کو پڑھیں گے اور اس کے بعد میں ہم حدیث جب ہمارے سامنے آئے گی تو پھر ایک ایک چیز حدیث کی سارٹنگ ہوں گی، پھر سمجھ میں آئے گا کہ کون سی قرآن کی ترجمانی کرتی، وہ حدیث جو قرآن کی ترجمانی کرے گی اس کو تو ہم گلے لگائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ منکر حدیث ہونا بہت غلط چیز ہے۔ جو لوگ حدیث سے انکار کرتے تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے انکار کرتے، کہ صرف یہ کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھیوری پیش کر دی قرآن کی شکل میں، اللہ کے احکامات پیش کر دیے، نعوذ باللہ خود اس پر عمل نہیں کیا۔ اصل میں عملی جامع جو عمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں وہ چیزیں آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے، خود ان کے عمل، یا پھر کچھ چیز پر خود عمل نہیں کرنا، لوگوں کو آمادہ کرنا ان کی طاقت کی استطاعت کے حساب سے، کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی کیپیسٹی یہ ہوتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اولاد تھی نہیں، لڑکیاں تھیں، اب جس کو لڑکے ہیں تو وہ لڑکے کی کیسی تربیت کرنا، لڑکیوں کی تربیت تو ٹھیک، لڑکوں کی کیسی کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے وہ کر کے تھوڑی بتائے، ان کا کوئی حقیقی لڑکا تھوڑی تھا، وہ تو آیت موجود ہے باقاعدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نے، لیکن رسول ہے، نبی ہے، اس میں بھی ہے بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لڑکے ہوئے تھے لیکن بچپن میں وہ ان کا انتقال ہو گیا،
جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ سب کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن ساری امت کے جو نبی ہوتا ہے ساری امت کا باپ ہوتا ہے، وہ درد پوری امت کا آپس کو تھا۔ یہ ساری شکلیں ہم کو ملتی جس پر ہم نے غور و تدبر کرنا چاہیے۔ پھر اس بندے کو ایک فکر لاحق تھی کہ بھائی کتنی نمازیں چلے گی پیدا ہوئے جب سے، پھر کتنے سنتوں کے میں نے جنازے نکالا، یا اور لوگ بھی نکالتے ہیں، تو اس کی بڑی فکر لاحق ہے اس کو کیسا ہوں گا۔ تو میں یہ بتاتا چلوں کہ جس کے ذہن میں یہ سوال آتا تو پہلے تو یہ سمجھے وہ کہ بچپن میں جو عبادت دی گئی تو اس پر وہ اس کی تو پوچھ ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ نابالغ تھا، کیونکہ جو بھی بچہ ہے معصوم نابالغ جب تک کہ ہے تو وہ کافر کا بھی بچہ رہا تو جنت میں جانا ہے اس نے، کتنا ہی کٹر کافر رہا اس کا بچہ جنت میں جائے گا، کیونکہ انسان عین دین فطرت پہ پیدا ہوا۔ جو پیدا ہوتا بچہ تو وہ مسلم ہی ہوتا، مسلم میں نے فرما بردار، اب اس کے ماں باپ وہ جس ماحول میں رہتا ہے وہ اس کو بناتے ہیں، کبھی وہ اس کو بناتے لیکن اس میں اسپرٹ رہی تو وہ اس میں سے بھی نکل جاتا، ایمان پہ قائم ہو جاتا وہ چیز، تو وہ تو سوال ہی نہیں۔ لیکن بالغ ہونے کے بعد میں جو نمازیں گئی، جو سنتوں کے جنازے اٹھائے نکالا اس نے، جیسا بتاتے لوگ سنتوں کے جنازے یعنی طریقوں کے جنازے، ارے میرے بھائی جنازے نکلنا چالو ہے، شادیاں ہو رہی ہے، جہیز لیے جا رہے جو میں نے بتایا چالو ہے، پھر بھی وہ نکلنا چاہتا کوئی اگر شخص جو اس میں سے نکلنا چاہے تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مرنے کے پہلے اور قیامت کی ساتھ کے پہلے، قیامت کی گھڑی کے پہلے ساتھ جو پروسیس قیامت کو شروع ہوگا، پہاڑ اڑیں گے، سمندر میں آگ لگ جائیں گی، لوگ گابن اٹھنی کو چھوڑ دیں گے پریشان حال، حمل ساقط ہو جائیں گے مہیلاؤں کے، خواتین کے، عورتوں کے، ایسا ہولناک منظر۔ اس کے پہلے توبہ کر، مرنے کے پہلے قیامت کے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سیدھا راستہ۔ اللہ کو توبہ کرنے والا بہت پسند ہے، اس کے پہلے توبہ کر لے، وہ یہ نہ سوچے کہ آج گناہ کر لیتا اور کل توبہ کر لوں گا، پری پلان۔ جب ہوش آیا اس وقت میں، جیسا اس بندے نے یہ کہا تو وہ توبہ کر دے، اگر اس سے ایسا ہوا معاملہ ٹھیک، کوئی ضرورت نہیں قضائے عمری پڑھنے کی، توبہ کر لو معاملہ درست کر دو۔ اللہ کو توبہ بہت پسند ہے، لیکن مرنے کے پہلے جب موت کا فرشتہ آ جائے گا تو جیسا فرعون کی توبہ قبول نہیں ہوتی، قرآن میں آیت موجود ہے کہ اب جا کے توبہ کرتا، اب جا کے ایمان لایا، تو موت کے وقت کا ایمان اللہ قبول نہیں کرتا۔ ایسا قیامت کے ساتھ جو گھڑی شروع ہو جائے گی اس وقت کا بھی ایمان لانا کسی کا قبول نہیں ہونا ہے۔ اور موت کب آئیں گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اچانک آئیں گی۔ قیامت کب آئیں گی؟ اچانک آئیں گی۔ آپ تو سب سے پوچھتے تھے قیامت کب آئیں گی، آپ تو سب نے صاف فرما دیا، اللہ نے فرمانے لگا دیا، آیتیں موجود ہے، اس کا علم مجھے نہیں۔ قیامت پلک جھپکتے آئیں گی، اچانک آئیں گی، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب پلک جھپکتے آ جائیں گی یہ چیز۔ لیکن بتایا جاتا ہے جس کے ذریعے سے عیسیٰ السلام آئیں گے، اس کے بعد میں آئیں گی، محرم کی 10 تاریخ رہیں گی، جمعے کا دن رہے گا، مطلب جو ڈر بتایا قیامت کا اللہ نے وہ ڈر کو ختم کر دیا جاتا کہ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ابھی عیسیٰ السلام آئیں گے، عیسیٰ السلام آئیں گے اس کے بعد میں ڈرنا شروع کروں گا یہ چیز، تو جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے، قیامت اچانک آئیں گی۔ ابھی میں بات کر رہا ہوں، ابھی شروع ہو سکتی قیامت، اگلی سانس ایسا موت کا، میری اگلی سانس بھی نکلتی ہے نہیں اس کی بھی گارنٹی نہیں، بس قیامت کا بھی یہ معاملہ ہے۔ تو اس کے پہلے توبہ کر لیں تو پھر کیسا اللہ کا انعام ہے، کیسا پسندیدہ ہے توبہ کرنے والا بندہ اللہ کو، کہ جتنے گناہ کیا اس نے سارے گناہ اللہ نیکیوں سے بدل دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، آیتیں موجود ہے باقاعدہ کہ ہم اس کے گناہ نیکی سے بدل دیں گے۔ اب پھر جو گناہ کیا اس نے تو جو دوزخی رہیں گے وہاں پر ان کے گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے، اور جس نے توبہ کر لیا اور وہ جنتی بن گیا، اس کو موت آ گئی توبہ کے بعد میں، اس وقت میں موت آ گئی، موت جیسا قرآن میں آیا تھا کہ میں موت آئی اس وقت میں کہ تم
مومن ہو، اس نے توبہ کیا اور ویسی موت آ گئی اس کو، سچے دل سے توبہ کیا، کوئی ایک نیکی نہیں کیا، تو یہ توبہ کرنے کا عمل اس کا یہ سب سے بڑی نیکی پسندیدہ، وہ اس کو جنت میں لے جائے گا۔ اور اس کے جو گناہ ہے وہاں دکھائی نہیں جائیں گے، اللہ پردہ ڈال دے گا جنتیوں کے گناہ کی، وہاں فوکس نہیں کرے گا۔ جیسے جو بچے پاس ہوتے ہیں نا، تو کچھ مارکس کم ملتے ہیں ان کو، 100 میں سے کسی نے 80 مارکس لیا، 60 لیا، 30 مارکس تو کم ملے نا، 40 مارکس کم ملے اس کو، اس کا تذکرہ کبھی ٹیچر کرتا نہیں، لیکن جو بچہ فیل ہوتا نا اس کی لیتا کہ کیوں میں نے ایسا پڑھایا تھا تیرے کو، وہ سوال کا ایسا جواب دیا تو نے، فیل ہونے والی خبر لیتا، ایک ایک سوال بتاتا اس کو کہ یہ سوال میں نے ایسا بتایا تھا، تو نے ایسا کیسا لکھا۔ وہ چیز ہے جو وہاں فیل ہوں گے نا دوزخیوں کے، ان کو رسوا ذلیل کریں گا اللہ تعالیٰ۔ تو گویا کہ اللہ کو توبہ بہت پسند ہے، تو توبہ کر لو۔ پھر اس بارے میں بھی کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جن گناہوں کی توبہ مانگ لیتے ہیں، جب بات سمجھ میں آ جاتی کہ ارے ہم سے یہ گناہ ہوئے تو ہم اس کی توبہ مان لیتے، اللہ سے مانگ لیتے اس گناہ کی، تو ہم کو کیسا پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کر دیا، تاکہ ہمارا دل کو ہم کو تسلی ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا جاننا ہے آپ کو؟ جی ہاں ہم کو جاننا ہے۔ فرمایا آپ نے کہ جس گناہ کی ہم توبہ مانگتے ہیں اللہ سے، وہ گناہ ہم مرتے دم تک نہ کریں، تو گویا کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ نے ہم کو معاف کر دی۔ سیدھی سیدھی بات، سیدھا سیدھا ضابطہ۔ تو میں اس بندے خدا سے یہی کہوں گا کہ بھائی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ اللہ کا حق نماز کیا ہے، جس بارے میں پریشان ہے وہ اللہ کا بندہ کہ نماز کا کیا ہوگا، ہم نے کتنی نمازیں چھوڑے، کتنے سنتوں کے جنازے نکالے۔ ارے نماز اللہ کا حق ہے میرے بھائی، توبہ کر لو، معاملہ درست ہو جائے گا، ساری نیکیاں مل جائیں گی، درست معاملہ۔ اس بارے میں سوچو، بندوں سے بندوں کے حق، اگر اللہ سے آپ نے معافی بھی مانگے تو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ پرٹیکولر اس بندے کے پاس نہیں گیا اور اس سے معافی نہیں مانگی۔ کسی کو پیسے ڈبائے ہوں گے، کسی کو جھڑکایا ہوں گا، دل دکھایا ہوں گا، کسی پر ظلم کیا ہوں گا، پرٹیکولر اس بندے سے معافی مانگنا پڑے گا۔ کسی کو تماچا مارا تھا، 2 تماچے دھر دیا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، جو بیچارہ خاموش، اس سے معافی مانگنا پڑے گا۔ 25 لوگوں کے 20 لوگوں کے بیچ میں ذلیل کیا اس کو، مجھے معاف کر دے، ایسی معافی نہیں کہ میں تیرے سے معافی مانگتا تو میرے کو معاف کر دیں گا نا، ایسا ہوتا نا، گناہ قبول کرو، ہاں میں گناہ قبول کرتا صاحب، میرے کو چھوڑ دیں گے نا، میرے کو معاف کر دیں گے نا، تو میں قبول کرتا، ویسا نہیں چلے گا۔ اس کو بدلہ لینے کا حق ہے، تیرا کام ہے معافی مانگ۔ اس نے اگر معافی مانگا اور اس نے کہا کہ اس نے 20 لوگوں کے بیچ میں مجھے تماچا رسید کیا تھا، میں بھی تماچا ماروں گا، تو اس کو حق حاصل ہے، وہ 20 لوگوں کو جمع کرے گا۔ کہ یہ نہیں کہ اس نے کیا کرنا، میرا بہن داماد بھی تھا، وہ تھا نا، اس کے سامنے تیرے کو تماچا پڑے گا، کھانا پڑے گا اتنی رسوائی، اگر وہاں سے بچنے کا ہے اللہ کے پاس میں، کیونکہ اس کو بدلہ لینے کا حق ہے، آپشن دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہے۔ اور یہ بھی ہے ساتھ میں کہ بہتر ہے کہ معاف کر دیں، لیکن اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، ارے بھائی تو مظلوم ہے تو بہتر آپشن اختیار کرنا، معاف کر دینا۔ ایسا ہوتا ہے کہ معاف کیوں نہیں کر رہے، میں نے میرے 50,000 معاف کرا، تیرے تو 5,000 ہے، 5,000 معاف کر دینا۔ ارے بھائی تم نے کیے 50,000 اپنے معاف، میرے کو نہیں کرنے کے 5,000 میرے معاف چاہیے میرے کو۔ ارے یار اس کے پاس پیسے نہیں ہیں نا، ارے 10-10 روپये کر کے دے میرے کو، مر جائے گا تو پھر اس ٹائم پر معاف، اس کی نیت تو دینے کی ہو نا، مجھے چاہیے 5,000 روپये، جبکہ اس کے پاس میں ہے پیسے، تم نے معاف کر دی، مجھے نہیں معاف کرنا۔ اس کو حق حاصل ہے اپنے پیسے لینے کا، تماچا مارنے کا، کسی پر اس کو زیادتی کرنے کا حق نہیں۔ قرآن کی آیتیں کب ہے، اس کو روکے نہیں جا سکتا بدلہ لینے سے، بہتر ہے کہ وہ صبر کر لے۔ جو صبر کرتا وہ تو بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن دونوں آپشن موجود ہیں۔ یہ شکلیں بھی ہم کو باقاعدہ ملتی میرے بھائی، ان شکلوں کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ پھر
وہ واقعہ بھی موجود ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، ایک سامانیہ ویکتی، ایک جنرل انسان، پوچھنے لگا جنت میں جانے کا فارمولہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں کیسے جا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توحید پر قائم رہو، ایک اللہ کو مانو، پھر 5 وقت کی نمازیں پڑھو، فرض نمازیں 5 وقت کی پڑھو، ادا کرو پابندی سے، فرض روزے رکھو، زکوٰۃ دو۔ اور اس وقت میں جیسا حدیث میں آتا، تشریح میں لوگ فرماتے کہ حج کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے حج کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا کیونکہ حدیث میں نہیں ہے، تو ہم یہ نہیں سمجھیں گے حج کا حکم بھلے ہی نہیں آیا تھا لیکن حج موجود تھا باقاعدہ پہلے۔ تو میں تو اس کو یہ سمجھتا کہ اس میں اتنی مالی طاقت ہی نہیں ہوگی، استطاعت ہی نہیں ہوگی غریب انسانوں کا، جب اس کا حج فرض ہی نہیں تھا۔ اب پرٹیکولر اس شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کہہ رہے ہیں، تو حج کا ذکر کیوں کریں گے؟ اس پر حج فرض ہی نہیں تھا۔ جیسے کوئی ایک شخص ہے، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، سائیکل ہے، تو گاڑی کی سواری کا ذکر کیوں کریں گے ہم اس کے سامنے؟ سائیکل کی بات کریں گے، بھائی سائیکل سے چلے جانا، اچھی والی سائیکل لینا، نئی والی سائیکل لینا، اس کو نیا ٹائر ڈال دینا، تاکہ ٹیوب بھی ڈال دینا ہے، تو وہ 30-40 کلومیٹر آسانی سے پہنچا دیں گی۔ نہیں، وہ 2 ویلر گاڑی کا کیوں نہیں ذکر کیے؟ ارے اس کی طاقت ہی نہیں تھی، وہ پوچھنے آیا میں کیسا جاؤں 30-40 کلومیٹر، تو سائیکل کی طاقت تھی، میں وہیکل سے جانا چاہتا ہے تو سائیکل کی بات ہوگی۔ تو اس چیز کو سمجھیں گے ہم کہ حج کا حکم نہیں آیا تھا، بالکل حج کا حکم نہیں، آیت نہیں ہوگی نازل۔ جیسا نکاح سنت ہے 4 سے کرو، تو آیت جب آئی تو کہ اس کے پہلے کیا لوگ جو ایمان والے آیت آنے کے پہلے تو کیا بغیر شادی کے عورتوں کو استعمال کر لیتے تھے؟ نعوذ باللہ، ایسا تھا کہ آپ وسلم کے لیے آیت ہے کہ آپ وسلم نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، یقین کیا ہے، لیکن آپ وسلم کو اتنا تو معلوم تھا، ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقاعدہ نکاح کیے تھے آپ وسلم۔ بعد میں آپ کو نبوت ملی، آیت نازل ہوئی، ساری چیزیں، لیکن اسلام پہلے سے موجود تھا، لیکن کیا شکلیں موجود تھیں، لیکن بگڑی ہوئی شکلیں بھی موجود تھیں، سدھری کے ساتھ میں بگڑی ہوئی شکلیں بھی موجود تھیں، اور اسی شکلوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے کہ کیا ہے یہ، تو غار ہرا میں جاتے تھے کہ اللہ صحیح دین، یہ تو یقین ہے کہ ایک اللہ ہے، لیکن یہ کیسی شکلیں ہے؟ ایسا مجھے اللہ مجھ سے کیا چاہتا کہ اللہ مجھ کو بتلا دے تاکہ میں اس کے مطابق زندگی بسر کروں۔ جیسا آج تو کسی کو نبوت ملنے والی نہیں، لیکن جس میں جستجو ہوتی، طلب ہوتی، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ، ایک جنرل انسان، سامانیہ ویکتی، ایمان والا یا ایمان والا نہیں بھی ہو اور اس کا ایمان رہا کہ کوئی تو جو نظام ہستی چلا رہا ہے اور وہی خدا ہے، کیا ہو جاتا؟ وہ پریشان ہو جاتا کہ میرا ایشور، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا، میں کیسا زندگی بسر کروں، کیسا کیا مانوں؟ تو وہ تلاش میں رہتا ہے کوئی ایسی چیز مل جائے مجھے، کوئی ایسا انسان مل جائے، کوئی ایسی گائیڈ لائن مل جائے جس کے مطابق میں زندگی بسر کروں۔ تو مل ہی جاتا اس کو قرآن، اس کے مطابق زندگی بسر کر کے ایمان لائی لیتا۔ ایسا انہوں نے اپنی پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھی پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا، اور من مانی چیزیں، کچھ چیزوں کو مانتے تھے کچھ چیزوں کو نہیں، وہی معاشرے میں پرچلت تھی چیزیں۔ ایک اللہ پر تو ابو جہل کا بھی ایمان تھا، ابو طالب کا بھی ایمان تھا، آپ وسلم کے چچا ابو طالب صحیح تھے چچا، جو کافر تھے، لیکن ایک اللہ کو وہ بھی مانتے تھے۔ تو آپ وسلم کے طلب کی بنیاد پر نبوت ملی۔ آج نبوت کا دروازہ بند، ہم میں اگر طلب ہوں گی کہ اللہ تو مجھ سے کیا چاہتا کہ میں کر گزروں، تو اللہ ہم کو قرآن سمجھا ہی دے گا میرے بھائی، سمجھا دے گا اللہ تعالیٰ۔ جس میں طلب ہوں گی، طلب رکھے، ایک ایک آئے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ تو وہ چیزیں اصل میں تھی کہ وہ شخص نے بتایا، اس کو بتایا فصل نے حج کے بارے میں، حج کے بارے میں نہیں بتایا کیونکہ حج اس وقت میں حکم نہیں آیا تھا۔ ہم یہ سمجھیں گے حکم نہیں آیا تھا اس کا مطلب حج کا تذکرہ نہیں کیا۔ ارے بھائی، وہ حج کے لیے لائبل ہی نہیں تھا تو نہیں کیے۔ کیا فرمایا اس شخص نے؟ ٹھیک ہے، بس ایک اللہ کو تو مانوں گا،
नमाज भी पढ़ूंगा 5 वक्त की, बस फ़र्ज़ नमाज पढ़ूंगा, बस फ़र्ज़ रोज़े रखूंगा, कोई नफिल रोज़े नहीं रखूंगा, फ़र्ज़ रोज़े रखूंगा, फ़र्ज़ नमाज पढ़ूंगा, ज़कात दूंगा जो है बस, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा, इससे ज़्यादा करूंगा न इससे कम करूंगा। इस तरह से उस हदीस में आता है। आप कसम से चर्चा की उसने, इससे ज़्यादा नहीं करूंगा आप सल्लम, मैं इससे कम भी नहीं करूंगा। चले गए सहाबा, उस चर्चा को सुन रहे थे। जब गया आप सल्लम ने सहाबा से मुस्कुराते हुए कहा कि जन्नती को देखना है आपको? हाँ, वो तो बिल्कुल मुंतज़िर रहते थे कि जन्नती कैसा होता। वो जो शख्स जा रहा है जिसने अभी मुझसे गुफ्तगू की कि मैं ऐसा 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 करूँगा, वो जन्नती है। देखिए कैसा नोटिफिकेशन, जन्नत की ज़मानत दी आप सल्लम ने, वो चीज़ है। फिर आप सल्लम का ये कौल भी मौजूद है, अच्छी बिद्दत या बुरी बिद्दत उसका ठिकाना आग है। अच्छी बिद्दत से मानी समझिए आप, इस्लाम में ऐसी चीज़ कि जो ज़रूरत से ज़्यादा हो ना हो और उसमें वो डाल दी जाए। जैसा 5 वक्त की नमाज है, छठी नमाज हम पर लागू करना कि छठी नमाज ये भी फ़र्ज़ है करके, तो ये होगा। अब 6 नमाज़ पढ़ना कोई गलत है क्या? कोई बोलेगा 5 से 6 पढ़ रहा मैं, तो कोई भी कहेगा ये गलत है। इसी तरह नमाज जितनी फ़र्ज़ है, तो एक इमाम साहब खड़े हुए कि भाई 4 नहीं, आज मैं 2 नहीं, आज फजर की मैं 4 रकात नमाज़ पढ़ा था, ज़्यादा ही पढ़ा रहा हूँ ना मैं, तो ज़्यादा का तो थोड़ा ज़्यादा ही सवाब मिलेगा ना, अच्छी बात है ना। तो ये अच्छी बिद्दत हो जाएगी, अच्छी बिद्दत। ये ज़्यादा उसको ये पढ़ना है ना, क्या ज़्यादा शाना बनने की कोशिश करना। जहाँ 4 है तो 8 पढ़ाना, 8 फ़र्ज़ है, ज़्यादा सवाब देंगे अल्लाह ताला। तो उसके लिए आप उसने फरमाती है अच्छी बिद्दत या बुरी बिद्दत उसका ठिकाना आ गया। बस वही शक हमको मिलती है कई जगहों पर। और ये सुन्नत नमाज वही शक्ल है कि सुन्नत असल में तरीक़ा। तो आप सल्लम ने नफल नमाज पढ़ी जो आप सल्लम की खुद के लिए थी, कुछ नफल नमाज के पाबंद थे, आप ऐसा पढ़ते थे, आप उनका अपना था वो एटीट्यूड, रवैया था उनका। अब कुछ नफल ऐसी नमाज थी जो कभी पढ़ते थे कभी नहीं पढ़ते थे, उसको सुन्नत की शक्ल, तरीके की एक शक्ल दे दी गई कि बिल्कुल ये पढ़ेंगे, ये वाजिब है, जिसके बगैर फ़र्ज़ नमाज ही अदा नहीं होगी। इस तरह से बताया जाता। ये शक्लें असल में गलत शक्लें, बिद्दत की शक्लों में शुमार हो जाता। कोई पढ़ता है नफल नमाज, नफी नमाज, कोई मज़ाए का नहीं, लेकिन वो उसको ऐसी तरतीब ना दे दे कि भाई पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम इस तरह से नहीं है मेरे भाई। जैसा आप सल्लम पर कि आप सल्लम को मीठा बहुत पसंद था, अब कोई ये कहे कि भाई मीठा खाएगा कोई शख्स, सुन्नत है तरीका था आप सल्लम का, मीठा पसंद था आप सल्लम को, नहीं मीठा खाएंगे जब भी मुसलमान होंगे, खाना खाने के पहले या बाद में मीठा खाना ही चाहिए, सुन्नत तरीका है। अरे भाई सुन्नत आप सल्लम खाते थे मीठा, अब किसी को मीठा पसंद नहीं है, तो वो मकसद है क्या कि मीठे खाने वाले बन जाए हम? या आप सल्लम जैसा चलते थे तो वैसा चलेंगे तो जन्नत में जाएंगे? ऐसी शक्लें बनाना, हाँ ये चीज़ है। आप सल्लम ने कभी झूठ नहीं बोली, हम झूठ मत बोलो। आप सल्लम ने हक़ की गवाही दी, हम हक़ की गवाही दें, क्योंकि सारी चीज़ें कुरान में मौजूद है। आप सल्लम जैसा खाते थे, कोई चीज़ पसंद थी, आप सल्लम की अपनी पसंद थी, आप सल्लम की एक अपनी इस्तिताअत थी, एक कैपेसिटी थी, खाने की कैपेसिटी, जितना माल था वो कैपेसिटी। किसी को अल्लाह ताला ने ज़्यादा दिया, तो जो ग़िज़ा किसी मौके पर आप सल्लम ने नहीं खाए, उससे अच्छी ग़िज़ा वो खा सकता, तो क्या ईमान वाला नहीं रहेगा? कि नहीं, आप सल्लम ने उम्र के फलाने हिस्से तक 30 साल 35 साल तक के तो ये मामूली ग़िज़ा खाए, कुछ अगर इस तरह से आए किसी तो मैं भी वैसी खाता। इस तरह अपने आप पर, अपने बॉडी पर जुल्म करना या ख़ुद पर, अल्लाह के देने के बाद में, अल्लाह ने आपको नवाजा उसके बाद में भी, तो इसकी इजाज़त नहीं। ये कोई ऐसी शक्लें नहीं है वो चीज़। तो वो जो आप सल्लम कैसा चलते थे, आप सल्लम का लिबास कैसा था, उसकी पाबंदी करना। आप सल्लम यहाँ तक कि लोग बताते, हाँ ये चीज़ है कि भाई खाना जो ज़ख्मी मत करो, बर्तन में छोड़ो मत खाना, वेस्टेज नहीं जाना चाहिए। ये चीज़ है कि वेस्टेज मत करो, खाने को उतना ही लो जितना खाने की ज़रूरत है। बल्कि यहाँ तक कि हदीस में आता है कि बल्कि
ایک حصہ باقی رہے ہمارا پیٹ کا، لیکن پورا پیٹ بھرے بعد کھا ہی نہیں جا رہا ہے، پلیٹ میں باقی رہ رہی کوئی غذا تمہاری، تو ویسٹیج ہو رہی ہے نا بریانی کے لیے کوئی بھی ہے، تو وہ تو قیمت سے، جب آپ ہوٹل میں جاؤ تو جب پتہ چلتی اس کی قیمت، گھر پر پتہ نہیں چلتی، کہیں پر جاؤ تو وہاں پتہ نہیں چلتی، جب ہوٹل میں جائیں نا ہم اور ایک پلیٹ منگائے تو 100 روپے کی 200 روپے کی اتنی سی آتی بریانی، پیٹ بھی نہیں بھرتا 100 روپے میں، اور گھر پہ کم لیکن باہر دعوت میں جاتا اتنے بڑے زیادہ اتار لیتا، کتنا بچ جاتا اس میں ویسٹیج ہوتا کھانا، تو یہ کھانے کی بربادی، اس سے پوچھو، تو ویسٹیج کے لیے منع کیا، لیکن لوگ کیا کرتے، پلیٹ کو چاٹتے، انگلی سے فنگر دیتے چاٹتے اس کو پورا، اور پھر ایسی چاٹتے اس کو، میں نے خود دیکھا بھائی، اب میں تو بھگت رہا اس چیز کو، ایسی چاٹتے کہ جیسا کہ اس میں چہرہ دکھے، بولتے تھے کہ آپ تو ایسی پلیٹ کو صاف کرتے تھے جیسا اس میں چہرہ دکھ جائے، کہ ایسا چاٹتے کہ کوئی دوسرا بیٹھا تو پتہ بھی نہیں چلتا پلیٹ دھلی ہوئی ہے کہ چاٹی ہوئی ہے کر کے، ایسا لگتا دھلی ہوئی ہے، اور وہ دوسرے بیٹھنے والے کو چڑ ہوتی کہ جھوٹی پلیٹ میں کیسا کھاؤں میں، اس میں دھونا چاہیے، تو وہ غلطی سے دھلی ہوئی سمجھ کے کھا لیتا اس کو پتہ چلا کہ یہ تو چاٹی پلیٹ تھی، تو پریشان ہو جاتا ہوں، تو ایسا تھوڑی چاٹنے کا کہ چہرہ دکھ جائے، یہ طریقے تھے کہ آپ سے سب ایسا چلو، ایسی آواز تھی یہ، ارے بھائی آپ سب جو لباس پہنتے تھے جیسا تھا، کوئی کرتا ہے اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن دوسرے کو پابند کرے ہو، آپ وسلم کو میٹھا پسند تھا تو خود کھاتا ہے، کوئی ویسا لباس پہنتا ہے، اچھی بات ہے، ایسا لباس ہے، میٹھا بھی پسند تھا، کوئی اگر ویسا لباس نہیں پہنتا، کوئی دوسرا لباس پہنتا تو کیا اس کا لباس حلال نہیں ہوگا؟ آپ وسلم کو فلانا کلر پسند تھا، کوئی سمجھے کہ سفید پسند تھا، کوئی دوسرا کلر پہنتا ہو تو کیا حرام ہو جائے گا کلر؟ آپ سب سوتی پہنتے تھے، وہ پسند ہوگا آپ سب کو کوئی سوتی لباس، ایسا حدیث میں آتا، کسی کو ٹیری کوٹ پسند ہے وہ پہنیں گے تو کیا وہ ایمان میں نہیں رہے گا داخل؟ ایسا پابند کرنا، اب کوئی اگر سوتی پہنتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ آپ سب جیسا کرتے ہیں میں ویسا ہی کروں گا، تو اس کو کرنے سے ہم منع نہیں کریں گے کیوں کر رہا ہے تو، لیکن وہ دوسرے کو پابند نہیں کر سکتا، اور یہاں تک کہ کیا ہوگا اگر وہ اس کی طاقت نہیں ہے، اس کو اس سے پریشانی ہوتی تو اس کو بھی ویسا نہیں کرنا چاہیے کہ فلانا لباس آفس میں پہنتے تھے، اب وہ لباس اس کو کمفرٹیبل نہیں لگتا آفس میں، تو وہ لباس پہنے جو سطر ڈھکے اپنا، جیسا آفس میں لباس ہوتا ہے اس ٹائپ سے اپنا آفس کی ڈیوٹی کرے وہ، کیونکہ ایک لباس کے ساتھ میں اس کی ڈیوٹی اٹیچ رہتی، جنگ کا ایک اپنا لباس ہوتا، آفس میں بیٹھنے کا ایک اپنا لباس ہوتا، جو ہمیشہ پینٹ شرٹ پہنتا، کبھی اس کی جبہ پیجامہ پہنا دو ہم، پینٹ شرٹ میں ڈیوٹی کرتا تھا بیچارہ 6 دن تک، کہ ہفتے میں 1 دن اتوار کو چھٹی، اب وہیں نماز بھی ادا کرتا تھا، 5 وقت کی 4 وقت کی نماز وہاں ہو رہی، گھر پر آ رہا ہے، پھر کپڑے اتار رہا، تو وہ اس کو اگر ہم پائجامہ شرٹ پہنا دیں کبھی تو اس کو ایسا لگتا ڈھیلا ڈھیلا، اس کو لگتا میرے آنکھ میں کپڑے ہیں کہ نہیں ہے کر کے پریشان ہو جاتا ہوں، ارے وہ میرے کو پینٹ شرٹ پہننے پڑے، نہیں نا بھائی یہ تقوی والا ڈریس ہے نا، یہ پہنو نا، ارے تقوی والا وہ ڈریس ہے اس کا جس میں وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کرتا، اس کو بولنا پڑے گا بھائی یہی پہن، تو پینٹ شرٹ ہی پہن، کوئی حج کی بات نہیں، تو ایسا کوئی لباس کی کوئی پابندی نہیں کی گئی، یہ ساری شکلیں ہم کو ملتی ہیں جن سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے، اور صحیح معنوں میں اسلام کیا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، صلاۃ کیا ہے، نماز کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کی آیتوں کو پڑھنے سمجھنے، اس پر غور و تدبر کرنے، اس پر عمل کرنے کی بنا مالی توفیق دے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔